السلام علیکم A4Z ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم اور ایک ایسے شہر کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے باسیوں کی اخلاقی اقتدار پستی کا شکار ہو گئے اور عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا بدقسمت شہر بھی گزرا ہے جو 2000 سال قبل 79 میں ایسے تباہ ہوا جیسے کبھی دنیا میں موجود ہی نہ تھا۔ اٹلی کے شہر پومپئی، جو کہ نیپل ساحل کے کنارے ایک آتش فشاں پہاڑ سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس شہر کی آبادی 20,000 افراد پر مشتمل تھی، تاہم شہر کے باسیوں کے اخلاقی اقتدار پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہاں جوا، زنا، ہم جنس پرستی اور شراب جیسی برائیاں انتہائی عام تھیں، لیکن پھر قدرت جوش میں آئی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا بدقسمت شہر بھی گزرا ہے جو 2000 سال قبل 79 میں ایسے تباہ ہوا جیسے کبھی دنیا میں موجود ہی نہ تھا۔ اٹلی کے شہر پومپئی، جو کہ نیپل ساحل کے کنارے ایک آتش فشاں پہاڑ سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس شہر کی آبادی 20,000 افراد پر مشتمل تھی، تاہم شہر کے باسیوں کے اخلاقی اقتدار پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ یہاں جوا، زنا، ہم جنس پرستی اور شراب جیسی برائیاں انتہائی عام تھیں، لیکن پھر قدرت جوش میں آئی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس شہر کی کہانی ان کہانیوں سے زیادہ قابل ذکر ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے یا پھر کتابوں میں پڑھتے۔ نیپلز خلیج بھی ایک ایسی ہی تاریخ رکھتا ہے جو آپ کو یونان کی تہذیب کی جانب مبذول کراتا ہے۔ اپنے شاندار دنوں میں یہ قدیم شہر ایک کاروباری مرکز تھا اور یہاں پر ایک ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ بھی موجود تھی جو کہ نیپلز خلیج پر قائم تھی۔ اس شہر کی بربادی کی اور وجہ کوئی نہیں تھی کہ اس شہر کو دنیا کے سب سے بڑے اور فعال مہلک آتش فشاں کے سائے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 24 اگست 79 کی ابتدائی دوپہر میں یہ آتش فشاں ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور آسمان پر اس کے پتھر اور پگھلی ہوئی راکھ اڑنے لگی، جس کا تناسب 1,00,000 ٹن فی سیکنڈ تھا۔ جب یہ راکھ اور پتھر زمین پر آ گرے تو وہاں موجود 20,000 باشندوں میں سے کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے سمندر کی طرف فرار اختیار کی، مگر انہیں بھی کوئی جائے پناہ حاصل نہ ہو سکی۔ لاوے کی آگ سے سب کے سب جل کر ہلاک ہو گئے۔ ان آتش فشاں کی لہروں کا درجہ حرارت 750 فارنہائٹ تھا اور ساتھ ہی زہریلی گیس کا بھی اخراج ہو رہا تھا جو کہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ بنیادی طور پر اس آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل 18 گھنٹے تک جاری رہا اور باقی سرگرمیاں 3 دن تک جاری رہیں اور 20,000 سے زائد کی آبادی اس کے ملبے تلے دب گئی۔ اس سب کے ٹھنڈا ہونے کے بعد کوئی ثبوت ہی نہ رہا کہ یہاں کبھی کسی شہر کا وجود بھی تھا۔ صدیوں پہلے یہ گمشدہ شہر پومپئی اچانک حادثاتی طور پر اس وقت دریافت ہوا جب 18ویں صدی میں ایک کسان نے کنواں کھودنے کے لیے کھدائی کا عمل شروع کیا۔ جب اس کی مزید کھدائی شروع ہوئی تو واضح ہو گیا کہ اس شہر کو آتش فشاں نے ایک لمحے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس بڑی تباہی کے باوجود یہاں سے ملنے والی عمارتیں، خوبصورت مجسمے اور نمونے جن کے رنگ جداگانہ تھے، بالکل سالم تھے۔ اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، صاف پانی کی مسلسل فراہمی، وسیع و عریض باغ، شاندار سرکاری عمارتیں اور کچھ سوئمنگ پول بھی موجود تھے۔ یہاں کے شہریوں کی مصروف ترین زندگی اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر کم سے کم 90 فاسٹ فوڈ کیفے بھی موجود تھے۔ یہ جگہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ یورپ میں اپنی نوعیت کی انوکھی جگہ ہے۔ یہ یادگار عمارتیں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ کھنڈرات 163 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کی آبادی کی روزمرہ کی زندگی کا ثبوت ہر قدم پر موجود ہے۔ یہاں کی سڑکیں اور دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ حادثات کے وقت انتخابات کی مہم بھی جاری تھی، جس کے بارے میں وہاں کی دیواروں پر موجود نعرے اور سیاسی پراپوگنڈے بھی پینٹ سے تحریر تھے۔ ایک بڑے گھر کی عورت، جولیا فلیکس کی علامت بھی موجود ہے۔
جو کہ معزز لوگوں کو کرائے پر کمرے مہیا کرتی تھی۔ کسی بھی عمارت میں چلتے ہوئے وہاں پر موجود باغات، چشمے اور کچن کو دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ آتش فشاں کی وجہ سے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ اس شہر کا تقریباً 2/3 حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ اس شہر کو دریافت کرنے والی ٹیم نے عبرتناک مناظر بھی دیکھے۔ انہیں راکھ اور مٹی کے ڈھیر کے نیچے انسانوں کی لاشیں پتھر بنی دریافت ہوئیں۔ یہ انسان جس حالت میں تھے، اسی حالت میں موت کا شکار بن گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شہر 800 قبل مسیح میں آباد کیا گیا تھا، جس میں شاندار اور خوبصورت بنگلے بھی تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ گلیاں بھی پختہ بنائی گئی تھیں۔ محققین کے مطابق جس آتش فشاں پہاڑ نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا، وہ 1780 قبل مسیح میں بھی پھٹ کر ایک ایسی ہی تباہی لا چکا ہے۔ اس وقت اس کا لاوا 22 میل تک آسمان کی بلندی تک دیکھا گیا تھا، جبکہ 15 میل تک پھیلے ہوئے گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد 79ویں عیسوی میں ایک مرتبہ پھر یہ آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس وقت یہاں سے نکلنے والی راکھ اور لاوے کو سینکڑوں میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شہر کی باقیات میں کھنڈرات نما اجڑے مکانات اور انسانی ڈھانچے آج بھی موجود ہیں، جو ہر آنے والے انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔